سعودی عرب سے اعلیٰ سطح کا وفد پاکستان آ رہا ہے۔ برادر ملک ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا۔ پاکستان پر جب بھی مشکل آئی سعودی عرب نے بھرپور مدد کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سیرت میوزیم کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب۔ کہتے ہیں سعودی ولی عہد نے کہا پاکستان ہمیں عزیز ہے، تجارت، صنعت اور سرمایہ کاری میں ساتھ دیں گے۔ سعودی قیادت کے جذبات ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں۔ دہشت گردوں کی فائرنگ سے جاں بحق 9 افراد کی نماز جنازہ ادا۔ کوئٹہ میں نماز جنازہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی، آئی جی عبدالخالق شیخ اور اراکین اسمبلی کی شرکت۔ نماز جنازہ کے بعد میتیں آبائی علاقوں کو روانہ کر دی گئیں۔ مقتولین کا تعلق منڈی بہاؤالدین، وزیرآباد اور گوجرانوالہ سے ہے۔ مقتولین میں ساجد، واسق، مزمل، مظہر اور ابو بکر شامل۔ قاسم، جاوید، تنزیل اور شاہ زیب بھی جاں بحق ہوئے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی بلوچستان میں دہشت گردی کی مذمت، مقتولین کے لواحقین سے اظہار تعزیت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا دہشت گردوں اور سہولت کاروں کو سخت سزا دی جائے گی۔ وزیر اعظم نے بونیر میں سیکیورٹی فورسز کے کامیاب آپریشن کو سراہا۔ 2 فوجیوں کی شہادت پر دکھ کا اظہار کیا، کہا دہشت گردی کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ شہداء کے خون کا بدلہ لیں گے، دہشت گردوں کے پیچھے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا اعلان، کہتے ہیں پورا سیکیورٹی پلان نئے سرے سے دیکھیں گے، مسافروں اور راستوں کی حفاظت کریں گے، ریاست کی ریٹ قائم کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بھی 11 افراد کے قتل کی مذمت، کہا پاکستانی ایک قوم ہیں اور ایک ہی رہیں گے، نفرت بانٹنے والوں کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ بلوچستان کے مختلف حصوں میں طوفانی بارشیں، کوئٹہ، سبی، بولان، ڈیرہ بگٹی اور بارکھان میں بادل برسے۔ یوب، چمن، مرج، کوہلو اور پشین میں بھی بارش، ژالہ باری سے فصلوں کو نقصان۔ قلات میں طوفان سے درخت اکھڑ گئے، دیواریں منہدم۔ تربت میں نہنگ ندی میں طغیانی آ گئی، تم اور مند کا زمینی رابطہ منقطع۔ سندھ کے علاقے مٹیاری میں بارش، کراچی میں بھی بارش کا امکان۔ بارشوں کا سلسلہ 15 اپریل تک جاری رہے گا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں بھی بادل برس پڑے، کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں رمجھم، اسلام آباد، مری اور گلیات میں بھی بارش ہوئی۔ فیصل آباد، جیرہ، غازی خان، پشاور، چترال، کوہاٹ، لکی مروت، مالاکنڈ میں بھی بادل برس پڑے۔ پہاڑی علاقوں میں ندی نالوں میں طغیانی اور لینڈ سلائیڈنگ۔ پاک فوج کی امدادی ٹیموں نے سوات میں لینڈ سلائیڈنگ سے بند راستے کھول دیے۔ اپوزیشن اتحاد نے تحفظ آئین پاکستان کے نام سے تحریک شروع کر دی۔ بلوچستان کے علاقے پشین اور چمن میں جلسے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا حکومت فارم 47 کی بیساکھیوں پر کھڑی ہے، عوام کا سمندر ان کو بہا لے جائے گا۔ شیر افضل مروت نے کہا آئین اور قانون کا گلا گھونٹا گیا۔ اختر مینگل بولے غیر قانونی الیکشن کمیشن کی حکومت ہے۔ حامد رضا نے کہا عوام پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں۔ اپوزیشن اتحاد کا چمن میں بھی جلسہ، بارش کے باوجود بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت۔ پاکستان کی معاشی صورتحال میں بتدریج بہتری، $1 ارب کے بین الاقوامی بانڈ کی واپسی کر دی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق مشکل حالات میں کامیابی سے $1 ارب کی ادائیگی کی گئی۔ ادائیگی 12 اپریل کو کی گئی۔ بانڈ ہولڈرز کو آگے کی تقسیم کے لیے ادائیگی ایجنٹ بینک کو کی گئی تھی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب وفد کے ساتھ سرکاری دورے پر امریکہ روانہ، 20 اپریل تک IMF اور عالمی بینک کے اجلاسوں میں شرکت کریں گے۔ دورہ امریکہ میں وزیر خزانہ عالمی مالیاتی فنڈ کی MD کرسٹنیلا جارجیوا سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر خزانہ کی امریکہ میں زیادہ تر ملاقاتیں جونیئر سطح کے امریکی حکام سے ہوں گی۔ محمد اورنگزیب کی امریکی ڈیپٹی انڈر سیکرٹری آف ٹریجری سے ملاقات بھی متوقع ہے۔ پنجاب میں پہلی ایئر ایمبولنس سروس کے لیے تربیتی عمل شروع، صوبے کے کئی بڑے اسپتالوں تک آزمائشی پروازیں کی گئیں۔ وزیر اعلیٰ کہتی ہیں ملک میں پہلی ایئر ایمبولنس سروس جون میں باقاعدہ شروع ہو جائے گی۔ مریم نواز نے مزید کہا وہ چھوٹے کسانوں کے مفاد کا تحفظ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، 2 نجی اداروں میں لین دین میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ بین الاقوامی سطح پر گندم کی قیمتوں میں کمی ہوئی، کسانوں کو نقصان سے بچانے کے لیے کوشاں ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کی تقریب آج گڑھی خدا بخش میں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس، سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن، ناصر شاہ، ضیاء النجار، میئر کراچی مرتضی وہاب، IG اور دیگر حکام شریک ہوئے۔
سیکیورٹی اور ٹریفک کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا گڑھی خدا بخش میں ہر سال ٹریفک مینجمنٹ کا مسئلہ پیش آتا ہے۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کے ساتھ تشدد بھی بڑھا ہے۔ پولیس جرائم کی روک تھام کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے۔ آئی جی غلام نبی میمن کی ایک نیوز سے گفتگو، کہا تفتیش کا نظام ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ کراچی سیف سٹی پروجیکٹ کا پہلا مرحلہ جلد شروع ہوگا۔ دوسری جانب ڈی آئی جی عرفان بلوچ کہتے ہیں ویسٹ زون میں 11 روز میں 50% کرائم کم ہوا، 4 سے 5 بڑے گروہوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ بلاول کالونی میں قتل کا ملزم مقابلے میں پروفیسر نے سبق پڑھایا لیکن بدلے میں کیا پایا؟ پی سی بی نے سابق ڈائریکٹر محمد حفیظ کے واجبات روک لیے۔ محمد حفیظ کو 3 ماہ میں سے صرف 15 دنوں کے پیسے دیے گئے۔ سابق ٹیم ڈائریکٹر محمد حفیظ کی ماہانہ تنخواہ 45 لاکھ روپے مقرر کی گئی تھی۔ واجبات کی ادائیگی کے لیے محمد حفیظ کے بورڈ حکام سے رابطے۔